بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میرا سلام۔ آج کل ہر ٹاک شو میں اور ہر گلی محلے بازار میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر زور شور سے ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک قانونی طریقہ ہے، آئینی طریقہ ہے، لیکن اب کیونکہ گورنمنٹ 3.5 سال مکمل کر چکی ہے تو عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ اسے 1.5 سال پورے کرنے دیے جائے اور 5 سال کے بعد اس کا سخت احتساب بھی کرنا چاہیے اور اس سے سوالات بھی پوچھنا چاہیے، اور اگر کوئی غلط کام کیے تو اس کی سزا بھی ملنا چاہیے۔ لیکن اگر 1.5 سال باقی ہونے کی صورت میں اس کو ہٹانے کی کوشش کی جائے، بے شک آئینی طریقے سے ہی کی جائے، تو وہ اپنی جگہ درست تو ہوگی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو جمہوریت کا سفر جاری ہے جمہوریت کی بہتری کے لیے، اس میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کیونکہ ہمارے یہاں جب تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے تو وہ کسی سوچ یا کسی جذبے کے تحت نہیں پیش کی جاتی، بلکہ لوگ کسی نہ کسی انداز میں اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب کچھ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد جمہوریت سے اٹھتا چلا جاتا ہے اور لوگ جمہوریت کو ناپسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کی سب سے بڑی خرابی ہی یہی ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اتنی بات برداشت ہی نہیں کر پاتے کہ وہ حکومت سے زیادہ عرصے دور رہ سکیں، اور اس کے لیے ہارنے والا کینڈیڈیٹ ہمیشہ دھاندلی کا الزام بھی لگاتا ہے، اور پہلے دن سے وہ کوشش شروع کر دیتا ہے کہ حکومت کو کسی نہ کسی طرح سے پریشان کیا جائے، ڈسٹرب کیا جائے، تاکہ یہ حکومت جلد از جلد ختم ہو جائے، نیا الیکشن ہو اور پھر مجھے موقع ملے۔ یہ سوچ بنیادی طور پر ویسے بھی غلط ہے۔ جمہوریت اس کے بہت خلاف ہے۔ جمہوریت میں تو برداشت اور ایک دوسرے کا احترام، اس کو اکنالج کرنا پڑتا ہے، لیکن شاید ہمارے یہاں بھی کیونکہ وہ مقام پہ جمہوریت پہنچی نہیں ہے کہ جس میں ہم کہہ سکیں کہ ہم واقعی جمہوری لوگ ہیں۔ غرض کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اب جو عدم اعتماد آ رہی ہے وہ ایک ہی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ایم این اے حکومت کے خلاف ووٹ ڈالیں۔ اگر وہ لوگ کسی بھی وجہ سے کسی بھی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ نااہل قرار پائیں گے۔ اس صورت میں جب پارٹی کا چیئرمین اس کیس کو ریفر کرے گا اور اس کے بعد ان کو نااہل قرار دیا جائے گا، تو اصل میں بات یہ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لفظ نااہل جو ہے، یا تو اس کو ٹھیک کر لیا جائے یا پھر اس نااہل کا مطلب سمجھ لیا جائے کہ نااہل کا مطلب کیا ہے۔ نااہل کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آدمی اہل ہے یا نااہل ہے۔ اہل کا مطلب ہے کہ وہ یہ کام جو کر رہا ہے وہ کر سکتا ہے، اور نااہل کا مطلب ہے کہ جو کام کر رہا ہے یہ کام وہ کر نہیں سکتا، اور اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کام کو انجام دے سکے۔ تو جو شخص نااہل ہوگا اور اس کام کو انجام دے نہیں سکتا، تو وہ اگر ایک دن بھی کام کرے گا تب بھی وقت کو ضائع کرے گا اور قوم کا نقصان کرے گا، قوم کے وقت کا نقصان کرے گا، اور اگر وہ ساری زندگی بھی کام کرے گا تب بھی اس میں اہلیت نہیں ہے اور وہ سوائے نقصان پہنچانے کو اور کچھ نہیں کرے گا۔ اس لیے نااہل کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر یہ نااہل ہوا ہے تو پھر ساری زندگی کے ہی لیے نااہل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 1 مہینے کے لیے نااہل ہو، 1 مہینے کے بعد اس میں کوئی اور صلاحیت پیدا ہو جائے۔ صلاحیت جو ہے وہ قدرتی ہے، یا تو پھر اس لفظ کو ہی تبدیل کر دیا جائے اور سزا کے طور پہ اس کو مینشن نہ کیا جائے کہ ہم نے فلاں ایم این اے کو نااہل کر دیا ہے، اور
दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जो हम सज़ा देते हैं तो उसमें नाअहल के लफ्ज़ के बजाय एक वक्त की कैद रखी जाए, एक वक्त का मेंशन किया जाए उसको कि फ़लाँ कैंडिडेट को इतने साल के लिए इस प्रोसेस से अलहदा किया जाता है। मिसाल के तौर पे हम उसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर कोई सज़ा मिलती है किसी को एमएलए को, और उसको उस सज़ा के साथ ये कह दिया जाए कि अगर इसकी एज 50 इयर्स यानी 50 साल से कम है तो इसकी मैक्सिमम सज़ा जो है वो 15 साल तक होगी, और जो भी उसमें सज़ा अनाउंस कर दी जाए लेकिन मैक्सिमम 15 साल से ज़्यादा नहीं होगी। दूसरी सूरत यह है कि अगर जिसकी एज 50 ईयर्स से ज़्यादा है यानी 50 साल से ज़्यादा है तो उसके लिए मैक्सिमम सज़ा जो है वो 10 साल तक की होगी कि वो इस प्रोसेस से बाहर रहेगा, और जिसकी एज 60 ईयर्स से ऊपर है वो 5 साल के लिए इस प्रोसेस से दूर कर दिया जाएगा, ताकि एक टाइम का फ्रेमवर्क दिया जाए। उसकी मिसाल मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि बैंकों में जब एलसी खोली जाती है इंपोर्ट के लिए तो उसमें एक कंडीशन होती है कि ये डॉक्यूमेंट जो है इस एलसी के ये कितने दिन के अंदर प्रेजेंट किए जाएंगे। तो उसमें एक दिन से लेके और मैक्सिमम 30 दिन का टाइम होता है, जनरली 15 दिन के लिए टाइम मेंशन किया जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से कभी कोई गलती से टाइम लिखना ही भूल जाए, उसके अंदर वक्त ना लिखा गया हो, तो इसको अंडरस्टूड किया जाता है कि ये 21 दिन काउंट होगा, 21 डेज, यानी उसमें भी एक टाइम की कैद लगा दी गई है कि अगर उसमें टाइम नहीं भी लिखा है तो उसे 21 दिन तस्वुर किया जाएगा। तो टाइम को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बेहतर ये है कि कोई कानून पास कर लिया जाए जिसमें आइन में ये तरमीम की जाए और लफ्ज़ नाअहल को हटा दिया जाए और उसके अंदर टाइम का जिक्र कर दिया जाए इसकी एज के मुताबिक। तो अल्लाह ताला हम सबको सही काम करने की तौफीक दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।